بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سائیکو نالج. آج کا جو ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, سائیکالوجی اینڈ دا سورس آف ہیپینس. سائیکالوجی اینڈ دا سورس آف ہیپینس میں ہم بات کریں گے اپنے دل کے بارے میں, دماغ کے بارے میں, اور اپنی نفس کے بارے میں, اور اپنی روح کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں جو ہے ایک اظہار کا نام ہے. اگر ہم بات کریں کہ ان سب چیزوں کو الگ کیسے کیا جا سکتا ہے, تو ان سب چیزوں کو کسی بھی صورت الگ نہیں کیا جا سکتا. جب بھی ہم کوئی حساب کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمارا دماغ شامل ہوتا ہے. دماغ جو ہے وہ ایک بایولوجیکل تھنک ہے, ایک فنکشن ہے. ٹھیک ہے, جو کام سر انجام دیتا ہے کسی چیز کو کیلکولیٹ کرنے کا, اندازہ لگانے کا, تولنا ہو, کسی چیز کو پرکھنا ہو, تو وہاں پہ ہم دماغ سے کام لیتے ہیں. جیسے ہم کسی پرسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت چلاک ہے, تو چلاکی کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمارے دماغ سے. اسی طرح سے اگر دل کی بات کی جائے تو دل جو ہے کا لفظ جو ہے وہ چاہ سے نکلا ہے. چاہ ہوتی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کا. اسی طرح قرآن پاک میں کہیں پہ بھی دماغ کا ذکر نہیں آیا, وہاں پر بھی ذکر کیا گیا دماغ کا. ٹھیک ہے, وہاں پر دل کا ذکر کیا گیا. دل جو ہے, تمہارے دل کالے نہ ہو جائے, تمہارے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں, دل میں یاد الہی ہونا چاہیے. دل جو ہے وہ چاہ سے نکلا ہے, چاہت سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے. دل میں چاہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب کسی چیز کی چاہ پیدا ہوتی ہے, وہ پازیٹیو ہو تو یا نیگیٹو ہو, تو وہاں پر دل شامل ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا دماغ جو ہے, ہمارا برین جب ہمیں کچھ کرنے کے پر آمادہ کرتا ہے, تو ہمارے دل میں مطلب ہم پانی پینے کا دل کر رہا ہے ہمارا, تو ہم جب پانی کا سپ لیتے ہیں, ہمارے دل میں چاہ پیدا ہوتی ہے. چاہ جو ہے وہ ہمارے دل سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. اسی طرح اگر روح کی بات کی جائے تو روح جو ہے وہ ایک فزیکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک انرجی کا نام ہے جو ہمارے دل سے جب نکل جائے, ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے, تو انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اس طرح صوفیہ کرام کی اگر بات کی جائے تو وہ ان سب چیزوں سے آگاہ ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ان کو کس کام کے لیے آمادہ کریے. اسی طرح وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتے ہیں. سکندر اعظم کی اگر بات کی جائے تو وہ ایک دفعہ ایک صوفی کرام کے پاس گئے, تو انہوں نے ان سے بولا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی. تو صوفی کرام نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں, آپ تو میرے غلام کے غلام ہیں. تو سکندر اعظم بہت حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کا غلام کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نفس میرا غلام ہے, اور تم نفس کے غلام ہو. ٹھیک ہے, جو نفس کا غلام ہے وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. اسی طرح غصہ جو ہے, غصے پر بے قابو پانے کے لیے کہا جاتا ہے بہت زیادہ کہ غصے میں کیا گیا کوئی بھی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, غصے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا. غصے میں اینگر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, اور اینگر جو ہے وہ ہمارے نفس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا کہ نفس کا پچھتاوا ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن روح سے کیے گئے عمل کا پچھتاوا کبھی نہیں ہوگا. اسی طرح نفس جو ہے, نفس کو سمجھنے سے ہی ہمیں اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے. اسی طرح ایک بک ہے دا ایگو از اینیمی, کہ ہمارا نفس جو ہے, میں جو ہے وہ ہماری دشمن ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اگر ایک پوائنٹ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جب انسان کو جو چیز بدلتی ہے نا, وہ اس کی شرمندگی ہوتی ہے. ریکال کرنا کس چیز کو, ٹھیک ہے, ریکال کر کے اپنی چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کیا کریں. نفس کی صلاح کے لیے شرمندہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, شرمندگی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جی ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ انفارمیٹیو ہوئی ہوگی. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.